کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا. میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمان کی مارچ سے، صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں. جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرحمان کو دکھا دکھا کے، ایسے لگے گا کہ فضل الرحمان انڈین نیشنل ہے، جس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک آزاد کرنے آ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے، یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. جن لوگوں کو، نوجوانوں کو یہی نہیں پتا اسلام کیا ہے، وہ فضل الرحمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے، اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا، اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے. فضل الرحمان کا اسلام قیمت لگتی ہے، ڈیزل کا پرمٹ دو تو اسلام بک جاتا ہے اس کا. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا تو اسلام اس کا وہاں چلا جاتا ہے. دیکھیں، میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم اب سمجھ بیٹھی ہے یہ چیزیں. یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ پیسہ بناتے ہیں، یہ لوگ سمجھ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹس پتہ ہیں. جب 5 سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فضل الرحمان کیا باتیں کرتا تھا، نون لیگ کیا کہتی تھی، پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں نہیں چھپتی. لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد یہ سب، یہ گلدستہ جو اکٹھا ہوا ہے، ادھر وہ اچکزئی بھی آ گیا ہے بلوچستان سے. اس کو پوچھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم تو سارا وقت JUI کی مخالفت کرتے تھے. وہ بھی آ گیا. ادھر سے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. لبرل صرف ایک طرح ہے کہ لبرل ہی کرپٹ ہے، باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری، کیونکہ وہ بھی آ گیا یہاں. تو میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جدھر آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں. عملی طور پہ قرآن میں 50 جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے اعمال اچھے ہیں، اعمال بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی. یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے. یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے، اس لیے سب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں. جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے. ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بھجوا دیں گے آپ کے لیے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو NRO نہیں ملے گا. یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں صاحب. اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں، ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے. باری سب کی آ جانی ہے. جنہوں نے اس ملک کے اوپر
10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان پہ چڑھایا ہے۔ 60 سال میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ اکٹھا ملک پر حکومت کر رہا تھا، 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ پہنچا۔ کیسے پہنچا یہ؟ کوئی بتائے، آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا؟ کدھر گیا پیسہ؟ کیا جوئے میں لٹا دیا پیسہ؟ کیا آپ نے کیا کہ کیسے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا؟ اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر؟ زیادہ تر ان کی جیبوں میں گیا ہے۔ پیسہ چرایا، ہنڈی حوالے سے پیسہ پاکستان سے باہر بھجوا دیا، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، ملک کو مقروض کر دیا۔ یہ سب اربوں پتی بن گئے، ان کے بچے اربوں پتی ہیں۔ کبھی سنا ایک ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم، اس کے 2 بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہتے ہیں لندن میں؟ ان سے حساب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ فائنانس منسٹر، اس کے والد سائیکل کی دکان، ان کے سائیکل کی دکان تھی والد کی، وہ بھی آج اربوں پتی ہے، اس کے بیٹے بھی اربوں پتی ہیں، تینوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کا بیٹا، دماد، وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو باہر کیوں بھاگ گئے ہیں؟ حساب تو۔ میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں، جو میرا باہر میں نے فلیٹ لیا تھا، اس کا 10 مہینے سپریم کورٹ میں حساب دیا، 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے، جو فلیٹ اس کی ثبوت دیے، مارگیج دیے، کدھر سے پیسہ آیا، کب آیا، بیچا، اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں، اس کی منی ٹریل دی۔ انہوں نے آج تک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اوتھینٹک ہو، جو فراڈولنٹ نہ ہو، جس میں جعل سازی نہ ہو۔ تو اگر ان سے حساب پوچھو تو یہ سارے اکٹھے ہو کے جمہوریت خطرے میں ہے، مہنگائی ہے۔ مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی، سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی، 20%، 21% تھی۔ نون لیگ کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی، تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی۔ لیکن اصل بات یہ، اور یہ میں آج گلگت کے باشعور نوجوانوں یہ سمجھیں کہ کرپشن کیا چیز ہے۔ 22 سال میں نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے، 22 سال۔ یہ جب مجھے کہتے ہیں، یہ جو سارے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے، مجھے بلیک میل کریں گے، اور میں پریشر میں آ کے